خسارے میں ہے۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان ہے۔ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے گورے ان پر حکومت کرتے تھے۔ اٹ واز کالڈ ایز اپارتھائڈ سسٹم، جو رنگ میں بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ گورے سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے، ہم اور اعلیٰ ہے، ہم اونچے انسان ہیں۔ اس وقت سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر رکھا تھا، اور اس وقت کہتے تھے گورے کہ نیلسن منڈیلا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے، وہی سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد بن جاتا ہے نیو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ۔ چند سال بعد اسی انسان نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ کیوں؟ نہیں کہ وہ برا انسان تھا اور اچھا بن گیا، اسی کام کے لیے جس کے لیے اسے 25 سال سے زیادہ قید کر رکھا تھا، اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کو ملتا ہے جس کو چڑھانے کا چڑھاتی ہے، جس کو اتارنے کا اتارتی ہے، دن کو رات میں تبدیل کرتی ہے، رات کو دن میں، کالا کو سفید کو کالا میں۔ میڈیا کو کالا کو سفید ثابت کرنا آسان ہے، سفید کو کالا ثابت کرنا آسان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے اسلامک ٹیررزم ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے کہ امن کا دہشت گرد۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ امن کی دہشت گرد۔ آج جو سب سے زیادہ بدنام اسلامک لفظ ہے، جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے آج، وہ ہے لفظ جہاد۔ آج جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے۔ نہ ہی غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے، میڈیا کے وجہ سے کئی مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے۔ صرف غیر مسلمان نے، مسلمان بھی اکثر سوچنے لگے کہ اگر کوئی بھی جنگ مسلمان لڑتا ہے، چاہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اسلام میں جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان جنگ کر رہا ہے اپنے خود کے فائدے کے لیے، مال کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، زمین کے لیے۔ جہاد کی صحیح معنی ہے، وہ آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہیں جد و جہد۔ انگلش میں کہیں گے ٹو سٹرائیو اور ٹو سٹرگل۔ تو جہاد کے معنی ہے ٹو سٹرائیو اور سٹرگل، جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلامک پس منظر میں جہاد کے معنی ہے کہ اپنے غلط خواہشوں کے خلاف جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو
جنگ کے میدان میں بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی صرف ہے جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد. لوگ کو اکثر غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کو بھی، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر مسلمان ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خصوصاً اپنی ماں. فوراً دوسری آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے کے لیے اس کی اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے جہاد کر رہے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں تو آپ ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو. لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ان کا کہنا مت مانو. ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے، ان کو فورس کر رہے ہیں، ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر. اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں شیطان کے لیے. اسے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے غیر مسلم بھی کرتے، لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. جو ایمان کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان. یہ لفظ جہاد اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ. عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ، عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، سارے حدیثیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پاک جنگ ہولی وار حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے. عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ، لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے، اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار. آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں
جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث۔ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے، اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں، وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گا، اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دیں گا اور اس دنیا کی دولت دیں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج از جہاد فار یو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں۔ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو۔ پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی، اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے۔ تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے۔ ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے۔
ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان پر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو، لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اگر شیطان اس کے پاس آئیں گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانے گا، لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئیں گا تو شاید عام مومن بہک جائیں گا، پختہ مومن نہیں بہکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ میں مثال دوں گا، میری مثال ہے، اگر ایک عام مومن کے پاس، عام ایک دم پختہ نہیں ہے، ذرا کمزور مومن ہے، اگر کوئی لڑکی کہیں گی ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے، وہ کہیں گا بالکل نہیں، حرام ہے۔ لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے، وہ زنا حرام ہے، لڑکی سے فون پہ بات کرنا نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔ تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے، پھر وہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میک ڈونلڈ جائے کوئی برگر کے لیے، یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے۔ چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں۔ پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے۔ لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے جانا کوئی حرج نہیں۔ پھر وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ رات گزارے، لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں خطوات شیطان۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ خالی مثال ہے، میری مثال ہے۔ اس طریقے سے ایک کمزور مومن، شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اس سے دور رہیں گے، لیکن چھپے طریقے سے۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ، زنا کرنا تو حرام ہے، زنا کے قریب مت آؤ، سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو۔ لیکن خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم، ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بہک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو۔ اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان، ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے، اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو، آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے، تو کم از کم منہ سے روکیے۔ اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے، اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کی ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لیں گا۔ اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی، اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گے آپ سے۔ روسنا تو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ۔
میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے. اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ، جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے، ابھی انتقال ہو چکے چند سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا، اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور جو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52 میں کہ آپ جہاد کرو قرآن سے. یہ مکی آیت ہے. قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو، قتل کرو. قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے، جو واحد سورہ ہے جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انکان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو، بیوی یا شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ دار سے. وہ اموال اقترفتموها وہ تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، جو اپنی جائیداد اکٹھا کی ہے، جو تجارت کر رہے ہیں آپ، جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی دولت سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے گھر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، آپ رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احکام، اپنا ڈیسیشن آپ پہ ڈالیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیویوں اور شوہر سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مال سے، اپنے تجارت سے، اپنے گھر سے، اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، آپ ٹھہرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹروائے کریں گا، آپ کو ہلاک کریں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا.